السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تو نے اسی ہاتھ سے چھوا تھا نا؟ یہی وہ غلیظ نظریں تھی جسے اسے دیکھا، سرد آواز میں کہتے اس نے اپنا خنجر اس کی آنکھوں سے لے کر ہاتھ پر پھیرا۔ وہ لڑکا روتا چیختا آنکھوں پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھا۔ ایک دن ہو چکا تھا اسے ایسے بندھے ہوئے۔ زحاق کے مارنے کے بعد وہ ہسپتال میں تھا کہ رات گئے کچھ گنڈے اسے اٹھا کر گنجان جگہ لے آئے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ رومان شاہ اس دنیا میں صرف اپنی ملکہ کی پرواہ کرتا ہے، وہی لڑکی جسے تو نے پرسوں رات اس کی مرضی کے بغیر چھونے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکی، اس کی وجہ سے میں ہسپتال تک پہنچ گیا تھا۔ تم وہی ASP تو نہیں ہو؟ میں وہ پولیس والا ہو بھی نہیں سکتا، اس نے صرف تجھے مارا ہے کیونکہ وہ ایک عام انسان ہے، پر میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں ایک درندہ ہوں، شفقت سے کہتے رومان نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ وہ لڑکا مقابل کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا، اس کا وجیح چہرہ کسی بھی جذبات سے پاک تھا، جبکہ بادامی آنکھوں میں جنون دوڑ رہا تھا۔ اسے یقین آیا کہ ایسا شخص بھی خود کو درندہ کہہ سکتا تھا۔ تو نے اس دل سے اسے چھونے کی چاہ کی تھی نا؟ کیا ہو اگر میں تیرا سینہ چیر کر یہ دل نکالوں؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرایا۔ میں آئندہ اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ شاید اس کی دھمکی یا خنجر کی چمک سے ڈر چکا تھا جس پر بڑا بڑا رومان شاہ لکھا تھا۔ مجھے جانے دو، تم جو کوئی بھی ہو، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارنا۔ وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ نہ، معافی کی گنجائش ہی نہیں میری زندگی میں۔ میں دنیا میں ایک انسان کی پرواہ کرتا ہوں، تو نہیں اسی کو تکلیف دینا چاہیے؟ اس کے لیے میں اس دنیا میں حشر برپا کر سکتا ہوں۔ پر اسرار انداز میں کہتے کہتے اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ نبیشہ کی پل پل کی خبر تھی اسے، کیسے اس آدمی کو جانے دیتا جس نے اس کے جنون کو ہوا دی تھی۔ رومان کے خنجر والے ہاتھ کا دباؤ اس کے ہاتھ پر بڑھتا چلا گیا۔ وہ لڑکا چیخنے لگا، خوف سے، درد سے۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ پتہ ہے تم مجھ جیسے شیطان کو خدا کا واسطہ دے رہے ہو؟ وہ بھی ایسے ہی روئی ہوگی، چیخی ہوگی۔ میں بہت خود غرض ہوں، شاید تم نے نہیں جانتے کہ یہ سینے میں موجود شے پہلے پتھر تھی، ایسا پتھر جس سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے سر پھوڑا مگر ناکام رہے، پر اس لڑکی نے یہاں اس شے کو دھڑکنا سکھا دیا۔ پتھر میں دراڑ پڑ گئی، یہ دل بن کر دھڑکنے لگا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ میرے مقابل بھی ہو تو مجھے قبول ہے۔ یہ جو دراڑ پڑی ہے مجھے ڈرا چکی ہے کہ کہیں یہ ضرب مجھے بالکل ریزہ ریزہ نہ کر دے۔ اس کے آنسو یہ کام بخوبی کر سکتے ہیں، مجھے ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں۔ جنون اور دیوانگی سے کہتا وہ شاید اپنے آپ میں نہ رہا۔ اس لڑکے کا خوف بڑھنے لگا تو وہ اونچا اونچا رونے لگا۔ چیخوں سے یہ کمرہ گونجنے لگا، پر وہاں موجود کمرے کے باہر سب لوگ جیسے بہرے ہو چکے تھے۔ یہ ان کے لیے جیسے معمول کی بات تھی۔ مجھے چھوڑ دو، جانے دو، میں آئندہ اس لڑکی کو دیکھوں گا بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا، معاف کر دو مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ۔ پر آئندہ کے لیے تم بچو گے تو کچھ کر سکو گے نا؟ میں اپنی کہانی میں ہیرو نہیں، ولن ہوں۔ جو میری ملکہ کو پریشان کرے گا میں اسے سزا نہیں دوں گا۔ وہ پراسرار انداز میں کہتے ہوئے ایک پل کے لیے رکا۔ وہ لڑکا سانس روکے اس کی باتیں سننے لگا، اس کے کہنے کا منتظر تھا، شاید جب تک وہ بات کرتا رہتا اس کی زندگی بڑھتی رہتی، بلکہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی رومان شاہ نے اپنا خنجر اس کے دل کے مقام پر چلا دیا۔ بھل بھل خون اس کے سینے سے نکل رہا تھا۔ خون کو دیکھتے اس نے برا سا منہ بنایا۔ مارنا آسان نہیں ہوتا، پر اب جب وہ عادی ہو چکا تھا تو اس کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ وہ لڑکا باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی بہت کچھ غلط کر چکا تھا۔ اس نے حقارت بھری نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا، اپنا خون میں لت پت خنجر اس لڑکی کی شرٹ سے صاف کیا، پھر 1 منٹ کی دیر کیے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے فکر نہیں تھی کہ کوئی دیکھ لے گا، دیکھ بھی لیتا تو اس کا خوف ہی لوگوں کی بولتی بند کروانے کے لیے کافی تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم رو رہی ہو؟ وہ بنا چاہ پیدا کیے اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا۔ نبیشہ نے چونکتے ہوئے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، وہی بادامی آنکھیں جن میں ہما وقت سرد تاثرات رہتے تھے۔ نہیں، میں کیوں روں گی؟ تمہیں میرے آنسو دکھ رہے ہیں کیا؟ باضابطہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر کہا۔ اسے آنکھوں میں آنسو تو نہ تھے، پر مقابل کا جگمگاتا ہوا عکس ضرور تھا۔ شاید یہ آنکھیں رو رو کر خود ہی تھک چکی تھیں۔ رونا کوئی جرم نہیں ہے جو اسے چھپایا جائے۔ تمہارے آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تمہارے گال پر ہیں۔ شاید تم خود رونا نہیں چاہتے۔ تو کیا تم کبھی روئے ہو؟ دو بدور پوچھا گیا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا، شاید میں کبھی رویا ہوں، ہو سکتا ہے بچپن میں، پر 20 سال سے میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ رشتے ہمیں رلاتے ہیں، ہم ان سے امیدیں لگاتے ہیں، اور جب وہی امید ٹوٹتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں۔ میں جب سے اکیلا ہوں مجھے رونے کی وجہ نہیں ملی، جو چاہا وہ پا لیا، پر خود کو ان رشتوں کی بیڑیوں سے آزاد کر لیا۔ رشتوں کے بغیر زندہ کیسے رہا جاتا ہے؟
کیا سچ میں تمہارا کوئی نہیں ہے؟ حیرت بچا تھی۔ کوئی نہیں ہے میرا، کیونکہ میں کسی کا ہونا ہی نہیں چاہتا۔ رشتے دونوں طرف سے بنتے ہیں اور مجھ سے کبھی کسی نے ایسا کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہا۔ تم ایک اچھے انسان نہیں ہو شاید اس لیے۔ تو ایسے تو تم بھی اچھی نہیں ہوئی۔ جو لوگ تنہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ برے ہیں، وہ اسے لاجواب کر چکا تھا۔ نبیشہ نے چند پل اس کے بادامی آنکھوں میں جھانکا، پھر کچھ ناخوش کرتے منہ پھیر لیا۔ اس پل اکیلا رہنے کی خواہش لیے وہ یہاں سرد رات میں اکیلی بے خوف و خطر بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رومان کی گاڑی اور گارڈز چند فاصلے پر موجود تھے، کسی نے یہاں دیکھنے تک کی جرت نہیں کی تھی۔ رومان کا دل اس کے عمل سے یکلخت بے چین ہوا تھا۔ وہ صورت سے اٹھا اور اس کے عین مقابل ایک گھٹنا ٹکائے بیٹھ گیا۔ یہ تم نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ پلیز اٹھ جاؤ۔ پہلے اپنی ان اداس آنکھوں کی وجہ بتاؤ۔ قسم کھاتا ہوں اس وجہ کو سرے سے ختم کر دوں گا۔ آنکھوں میں جنون ہلکورے لینے لگا تھا۔ وہ جو ہمیشہ بے رحم بنا رہتا تھا، آج جیسے سارے جہاں کی تکلیف ان بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر اس دل میں سما چکی تھی۔ ہمارے اپنے جب ہمیں تکلیف دینے لگے تو ہم کیسے انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ڈونٹ وری، میں عادی ہوں ان سب چیزوں کی۔ پر تم یہاں اچانک میرا پیچھا تو نہیں کر رہے تھے مسٹر واٹ ایور؟ ہاں کر رہا تھا تمہارا پیچھا، تو تمہارے سائے پر بھی مجھے تمہارے لیے بھروسہ نہیں رہا ملکہ۔ پہلے دل میں ڈر نہیں تھا پر اب ڈرتا ہوں، کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ تم نے مجھے پایا ہی کب ہے جو کھونے کی سٹیج تک پہنچ گئے؟ رومان نے اس کا بازو پکڑتے اپنی جانب موڑا۔ یوں دونوں کی آنکھوں کا تصادم ہوا۔ نبیشہ نے نگاہیں نہیں پھیری، بادامی آنکھیں ان سیاہ نین کٹوروں کی تاریکی میں ڈوب جانا چاہتی تھیں۔ تمہیں پانا یا کھو دینا میرے بس میں نہیں۔ جب تک تم سامنے ہو جان لو کہ رومان شاہ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ کیسا اعتراف تھا؟ نہ کوئی محبت کی بات، بس اس نے تو سیدھا اسے اپنی زندگی کا ضامن بنا دیا تھا۔ وہ کبھی اتنا نرم نہ پڑتا، پر یہاں بات نبیشہ کی تھی جو اس وقت اذیت میں تھی۔ اس کا بس چلتا تو اس دنیا کو آگ لگا دیتا جو اس کی تکلیف کا باعث بنی۔ مجھے ان سب چیزوں میں یقین نہیں ہے۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ میرے لیے کوئی مر کر دکھائے تو میں مانوں۔ چہرے پر آتے بالوں کو ہاتھ سے جھٹک کر پشت پر ڈالا۔ میں تمہارے لیے نہیں مروں گا کیونکہ یہ میرے دشمن کی جیت ہوگی۔ مجھے تو جینا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا سکوں، غرور سے کہا۔ ابھی کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ نہ میری شیرنی، اب دور بھیجنے کی باتیں بہت ہو گئیں۔ تمہیں تو بس اپنے بس میں کرنا ہے، خود تک محدود رکھنا ہے۔ چلو آؤ، کہیں یہ دنیا بھول جائے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو یا یہ دماغ کہیں گروی رکھوا دیا ہے؟ ایسی واہیات باتیں کسی اور سے جا کر کرو۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے کب تمہیں ایسی لڑکی کہا؟ یہاں جو میرے دل میں اپنی طلب جگا چکی ہو اس کا کیا؟ اسے کون بجھائے گا؟ ہاں، درست لہجے میں پوچھا۔ وہ زیادہ دیر تک اپنے رویے کے برخلاف نرم رویہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، شفاق، خود کا سوچنے والا۔ تو ایسے کہو تم مجھ سے مانگنے آئے ہو۔ میں کچھ مانگتا نہیں، جو مجھے چاہیے میں اسے چھین لیتا ہوں۔ جھٹکے سے اس کا بازو موڑ کر اس کی پشت سے لگایا۔ وہ تکلیف سے کرا بھی نہ سکی۔ تمہیں بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو، میری ہو جاؤ، میں پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ انگلی سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ اب بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ میں صرف اس کی ہوں گی جو مجھے پوری دنیا میں میرے قدموں میں لانے کی بجائے خود میرے قدموں میں بیٹھ جائے۔ وہ ایک اندھیری دنیا کے بادشاہ سے غلامی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ نبیشہ تو ملکہ تھی، اسے حق تھا ایسے مانگ کرنے کا، پر شاید مقابل ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آنکھیں ہنوز چنگاریاں اگل رہی تھیں۔ وہ کہاں ایک گینگسٹر سے اپنے قدموں میں آنے کی بات کر رہی تھی۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس بات پر اب تک زندہ سلامت نہ ہوتا، پر وہ رومان شاہ کی ملکہ تھی جسے سب کچھ معاف تھا۔ رومان کا کہا فضا میں گونجا۔ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ بھلا وہ کچھ کسی کے قدموں میں گر سکتا تھا؟ نبیشہ نے عجیب نگاہوں سے اس کا ہنسنا دیکھا۔ ایسی بھی کوئی انہونی بات نہیں کرتی تھی۔ پھر یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں جس اندھیر دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں وہاں ایسی غلامی قبول نہیں ہوتی۔ وہ شاید جانتا نہیں تھا، پر جلد یا بدیر ایسا ہونے والا تھا۔ اندھیری دنیا کا بادشاہ پورے قد سمیت زمین بوس ہونے والا تھا۔ تو پھر بھاڑ میں جاؤ، پھر میرے ارد گرد مجھے نظر نہ آؤ۔ چیختے ہوئے اپنے ناخن اس کے ہاتھ کے پشت پر گاڑے۔ تمہاری اس قدر بدتمیزی کا جواب میں دے سکتا ہوں، پر دوں گا نہیں۔ تم سے کہا تھا نا کہ نشانہ چوک گیا یا میں بچ گیا تو تم نہیں بچ پاؤ گی شیرنی۔ شاید تم نے اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ رومان کے ہاتھ پر سرخ چھوٹے چھوٹے نشان بن چکے تھے۔ اس نے داد دیتی نظروں سے نبیشہ کو دیکھا، پھر معنی خجل سے مسکراتا اس کے دیے گئے زخموں پر لب رکھتے مسکرایا۔ نگاہوں کی تپش سے نبیشہ کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے لہجے کی آگ دھڑکنیں منتشر کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نبیشہ کے پورے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مقابل کا خوف نہیں تھا، پر اس کا آنچ دیدہ لہجہ اسے ڈرا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سلیو لیس ٹاپ اور ٹخنوں کو چھوتی جینس میں خود سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ ہوا سے بال اڑتے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ اس کا حسن نہیں تھا جس کی وجہ سے رومان متوجہ ہوا، اس کا بے باک نڈر انداز تھا۔ جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو وہ ایسی تھی
بالکل اسے اپنی طرح لگتی تھی۔ بہت جلد آؤں گا تمہیں تسخیر کرنے، پھر فاتح بن کر لوٹوں گا کیونکہ مجھے ہار پسند نہیں ہے۔ تم مجھ سے ڈرتی نہیں، یہی ادا مجھے اس قدر بھاتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ اس نے بے ساختہ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ تیری جستجو میں بتاؤں کیا؟ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کہیں دل کی دھڑکنیں رک گئیں، کہیں وقت جیسے ٹھہر گیا۔ نبیشہ نے ایک لمحے کی دیر کیے بنا اپنی کوہنی اس کے منہ پر ماری۔ رومان کی آنکھوں کا خمار بھگ سے اڑا، ناک پر لگنے سے درد ہوا جسے نظر انداز کرتے اس نے نبیشہ کا وہی ہاتھ کلائی سے پکڑ کر موڑا۔ وہ چاہتا تو ایک پل میں اس کی ہڈی توڑ سکتا تھا، پر اس کی گرفت نرم تھی۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے 100 بار سوچنا، میں کوئی راہ چلتی لڑکی نہیں ہوں جسے تم چھو لو۔ تکلیف برداشت کرتے وہ دھاڑی لبوں کو باہم پیوست کی ایک سسکاری لبوں سے آزاد نہیں ہونے دی۔ اگر چھونا چاہوں تو، اگر تمہیں ہاتھ لگانے سے پہلے کچھ نہ سوچنا چاہوں تب، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سرگوشی آنا اس کے کان میں کہا۔ گھمبیر لہجہ اور جھلساتی سانسوں کی تپش سے نبیشہ کو اپنا کان جلتا محسوس ہوا۔ اس کے لب وہ اپنے کان کے پاس محسوس کر سکتی تھی، پر اس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ تو میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پر صرف میرے محرم کا حق ہوگا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنا سر پیچھے کر کے اس کی ناک پر مارنا چاہا، پر بروقت رومان ایک طرف ہو گیا۔ میری بلی مجھ سے ہی میاؤں؟ چاہوں تو ایک پل میں تمہیں بے بس کر دوں، پر ایسے تم مجھے زیادہ اچھی لگتی ہو۔ زخمی شیرنی بنی۔ لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بلا شبہ وہ مسکراتے ہوئے وجیح لگتا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، غصہ سوانیزے پر تھا۔ چہرے کی رنگت سرخ ہونے لگی تو رومان نے اسے چھوڑ دیا۔ تو کیا اپنی طلب پورے کرنے کے لیے اسے نکاح کرنا پڑتا؟ اگر ایسا کرنے سے وہ اس کے پاس رہتی تو اسے منظور تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں پانے کے لیے تمہیں محرم بنانا ضروری ہے تو مجھے اعتراض نہیں، بس کسی بھی طرح تم میری ہو جاؤ، یہی کافی ہے۔ تم نے مجھے یہ راستہ دکھایا، ورنہ مجھے تو تمہارے ایسے ساتھ پر بھی اعتراض نہیں تھا۔ سب ہم ملیں گے نکاح کے وقت، صرف تم اور میں۔ اسے چھوڑے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، آنکھوں کی چمک قابل دید تھی، مسرور سا واپس پلٹا۔ نبیشہ نے ہنکارا بھرا۔ اس کا نکاح تو ہونے جا رہا تھا جہاں اس کے ڈیڈ چاہتے تھے۔ اس نے رومان کو کچھ نہیں بتایا، شاید یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ کافی دیر کے اکیلے انتظار کرنے کے بعد ترچھی نگاہوں سے دیکھا تو وہ ابھی بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ نبیشہ منہ ہی منہ میں اسے القابات سے نوازتی اپنی گاڑی تک آئی۔ گاڑی کا دروازہ دھڑ سے بند کیا۔ وہ جانتی تھی جب تک وہ یہاں موجود ہے رومان نہیں جائے گا، اس لیے خود ہی گاڑی اپنے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ رومان بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی بڑھا لے گیا۔ اس کے گارڈ حیرت سے اپنے باس کا ایسا رویہ دیکھ رہے تھے، مگر کچھ کہہ کر اپنی گردن ہی کٹوانا چاہتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیوں بلایا؟ کہیں مرمرا تو نہیں گیا کمینہ جو اتنی جلد بازی میں بلا لیا؟ ارسلان ہنستے ہوئے شہرام کی پشت پر دھموکا جڑتے بولا۔ سالے مجھے کیوں مارا ہے؟ ہاتھ نہیں تیرا ہتھوڑا ہے۔ کس نے بولا اس کی یاد میں تڑپتی محبوبہ کی طرح دوڑا چلا؟ شہرام طنز کرنے سے باز نہیں آیا۔ میں محبوبہ، وہ بھی اس کمینے کی؟ الٹی آ جائے گی مجھے یہی سوچ کر۔ میری محبوبہ مجھے مل چکی ہے، اسی لیے تو بلایا یہاں۔ تجھ جیسی مردانہ محبوبہ سے بہتر تھا میں سنگل رہ لیتا۔ تم دونوں نے تو ڈائریکٹ شادی رچا لی۔ یہ خیال نہیں آیا کہ دوست اکیلا ہے، اس کے لیے بھی ہم سفر ڈھونڈی جائے۔ لیکن نہیں، دوست نہ رہا آج کے زمانے میں۔ تم دونوں تو چاہتے یہی تھے کہ تم لوگوں کے بچے جوان ہو جائیں اور میں اکیلا سنگل رہوں۔ بس ہو گیا یا رہتا ہے کچھ؟ سینے پر ہاتھ باندھے دونوں اسے خونا شام نظروں سے گھورنے لگے تو سہاگ بدلے میں پوری بتیسی دکھاتے ہوئے مسکرایا۔ میرا تو ہو گیا، تم لوگوں کا رہتا ہے تو بتاؤ۔ شان بے نیازی سے کہتا ہے وہ کرسی کھسکا کر بیٹھا۔ اچھا بول بھی دے، کیوں بلایا یہاں؟ کیا مجھے بلا ضرورت تم دوستوں کی یاد نہیں آ سکتی؟ اتنا مطلب پرست سمجھتے ہو تم مجھے؟ وہ ڈرامائی انداز میں منہ کھولتے حیرت زدہ سا بولا۔ ہاں اب بتا کیا بات ہے؟ ارسلان اس کی ایکٹنگ دیکھتا بیزارگی سے بولا۔ بالکل ٹھیک سمجھتے ہو تم دونوں اپنے واحد دوست کو۔ بڑی ڈھائی سے مسکرایا۔ وہ تینوں اس وقت ایک مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ ویٹر ادھر سے ادھر لوازمات سے بھری ٹرے لیے گھوم رہے تھے۔ اصل میں ہم تیری اس عادت اور عجلت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ جو تو وردی میں جلدی جلدی آیا ہے اور پورے 1 مہینے بعد ہماری یاد تو تجھے ایسے کھینچ نہیں لائی ہوگی۔ ظاہر ہے کچھ تو گڑبڑ ہے ارسلان، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ شہرام ہاتھ نچا کر بولا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ تو زیادہ CID کی طرح والا ACP مت بن۔ مجھے اپنے پولیس والا ہونے پر شک ہو جاتا جو اتنی آسانی سے پکڑ میں آ سکتا ہوں۔ تو بزنس چھوڑ کر فورس جوائن کر لے۔ زحاق جل بن کر بولا۔ میں جا رہا ہوں، تم دونوں لڑ لو پہلے۔ ارسلان نے تنبیہ کی طرح نظروں سے اسے گھورا تو وہ واپس شرافت کے لبادے میں آیا۔ ہم کہاں لڑ رہے ہیں یار، یہ تو ہمارا پیار ہے، بے انتہا والا پیار۔ پر اگر تو جانا چاہتا ہے تو اپنا کریڈٹ کارڈ چھوڑ جا، ہم اس میں سے تجھے تصور کر لیں گے۔ زحاق نے اپنا بازو شہرام کی گردن سے گزار کر اپنا شکنجہ اس پر مضبوط کیا تاکہ ارسلان کو اپنی دوستی ظاہر کر سکے۔ شہرام اتنی سخت گرفت پر بلبلا کر رکھ گیا۔ اس سے پہلے ان دونوں سمیت ریسٹورانٹ کی حالت بدلتی ارسلان نے زحاق کو تعصب سے دیکھتے سر ہلایا۔
مجھے تیری یہ محبت نہیں چاہیے. اپنا کریڈٹ کارڈ تم مر کر بھی تجھ جیسے بھکڑ کو نہ دوں. چھوڑ دے شہرام کو اس سے پہلے کہ محبت کے مظاہرے اسے قبر تک پہنچا دیں. شہرام بھی تجھ سے ایسی محبت ظاہر کر سکتا ہے، پر کیا ہے نا، یہ تیری وردی کو دیکھ کر یہاں بیٹھے لوگ جب تیری درگت بنتی دیکھیں گے تو پولیس پر سے ایمان اٹھ جائے گا. ارسلان نے 1 منٹ میں اس کی طبیعت صاف کر دی تھی. ضحاک سر ہلاتا شہرام کے سے دور ہوا جو اپنی گردن سے ہلاتا دیکھ رہا تھا. اس کی شرافت ہی تھی، ورنہ یہ جگہ میدان جنگ بنتے دیر نہیں لگتی. تو شادی کے بعد بدل گیا. سب بدل جاتے ہیں میں نے سنا تھا، پر تو بھی بدل جائے گا یہ نہیں سوچا تھا. تو بھی فکر نہیں کر، میں بھی بدل جاؤں گا. جورو کے غلام کا فرسٹ ایوارڈ تجھے نہیں ملنے دوں گا، اس پر صرف میرا حق ہوگا. پہلے بیوی تو لیا، لڑکی ملنے رہی اور چلا ہے غلامی میں نمبر 1 بننے. شہرام دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا. مل گئی ہے یہی بتانے کے لیے تو بلایا تھا، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے تجھ جیسے منحوس انسان کی شکل دیکھنے کی. جوس کا سپ لیتے ارسلان کو جوس اندر لینا محال لگا. وہ یکلخت سیدھا ہوا. شہرام نے اس کے ماتھے کو چھوا، پھر باری باری ہاتھ پیر ٹٹولے. کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہوں ایک رات میں یہ کون سے لال نکل آئے ہیں تجھ میں جو کسی لڑکی نے تیرے لیے ہاں کر دی. شہرام نے سنجیدگی سے اپنا موقف بتایا. ارسلان کا کہکہا بے ساختہ تھا. ضحاک نے منہ کے زاویے بگاڑتے دونوں ہاتھ کی 5 انگلیاں اسے دکھائیں. شہرام کبھی اس کی ٹانگ کھینچنے سے باز نہیں آتا تھا. اچھا کون ہے وہ جسے ہمارے شیر جوان نے پسند کر لیا؟ ضحاک کا ٹیڑھا منہ دیکھتے ہوئے ارسلان پوچھ بیٹھا. تو ہی ہے میرا سچا دوست لالے، تو بس جانتا ہے اسے اتنا بتا دوں. ضحاک نے اسے گویا ہنٹ دی تھی. کہیں وہ تیرے گھر میں کام کرنے والی فریدہ باجی تو نہیں ہے؟ تو آخری بار ان کے ہاتھ کی چائے کی تعریف بھی کر رہا تھا. گھامڑ انسان، تو ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھ سے. ارسلان سمجھا لے اسے، فریدہ باجی پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں، اور اگر میں نے ان کی چائے کی تعریف کر دی تو وہ مجھے پسند ہے. ایسے تو میں نے اپنے کتے کی وفاداری کی بھی تعریف کی تھی، تو کیا اس سے شادی کر لوں؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہوا. چل پہیلیاں نہ بجھوا، خود ہی بتا دے پھر. شہرام کو جاننے کا تجسس ہوا جب شرافت کا لبادہ اڑتے بولا. نبیشہ طاہر. یہ نام ان دونوں پر بم کی طرح گرا تھا. ارسلان تو اس کا وقتی لگاؤ سمجھا تھا، پر اسے نہیں پتا تھا کہ ضحاک اس قدر سیریس ہو جائے گا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ ایک کے بعد ایک جھٹکے ارسلان کو دیے جا رہا تھا. ارسلان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، کہیں وہ اپنا دماغی توازن تو نہیں کھو بیٹھا. وہ الٹرا ماڈرن امیر باپ کی مغرور شہزادی جو شاید ایک پولیس والے کی بجائے کسی امیر شہزادے کی تلاش میں تھی. وہ لڑکی تو پاگل تو نہیں ہے ضحاک؟ وہ لڑکی، اس کا غرور دیکھا تھا پارٹی میں. پھر وہ ادھر سے ادھر تتلی بنی گھوم رہی تھی. کتنے لوگ اس کی جانب متوجہ تھے، اور وہ ارسلان کے پیچھے پیچھے. شہرام کی ناگواری عروج پر تھی. ضحاک کے ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا. وہ بولا تو آواز حد درجہ سرد تھی. وہ لڑکی مغرور انا پرور دنیا کے لیے. میں نے اس کا یکسر مختلف روپ دیکھا ہے. وہ ہر روپ میں میرا دل گھائل کرنے کی طاقت رکھتی ہے. اس کے بارے میں ایک غلط لفظ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہاں میرے دل میں بستی ہے. ضحاک نے انگشت شہادت سے اپنے دل کی جانب اشارہ کیا. آنکھوں میں جنون ہلکورے لے رہا تھا. سچ بدلے گا نہیں ضحاک، وہ لڑکی ہرگز بیوی بنانے کے قابل ہے. ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ ضحاک نے اس کا گریبان دبوچ لیا. وہ جس قابل ہے میرا دل جانتا ہے. ایک لفظ اس کے خلاف مزید کہا تو میں ہمارے درمیان دوستی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا. وہ دبے دبے لہجے میں غرایا. شہرام لب بھینچ کر رہ گیا. شاید معاملہ اب سمجھانے کی حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا، ورنہ ضحاک جیسا کول مائنڈڈ انسان اپنا ضبط اتنی جلدی نہیں کھوتا تھا. وہ تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنی زج کر دینے والی مسکراہٹ سے جیت جاتا تھا. ضحاک چھوڑو اس کا گریبان، یہاں تماشا مت لگاؤ، لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں. اور تم شہرام مزید کوئی بکواس نہیں کرنا نبیشہ کے بارے میں. سب سے پہلے وہ ایک لڑکی ہے جس کے بارے میں کوئی بات کرنے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے. ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. ارسلان نے ضحاک کا کندھا پکڑ کر دور کرنا چاہا تو خود ہی ہاتھ جھٹک کر کرسی پر بیٹھا. یہ پاگل ہو چکے ارسلان، اسے سمجھا لے ورنہ نقصان اٹھائے گا. وہ لڑکی صرف دولت کے پیچھے اور کچھ نہیں. شہرام تفکر سے بولا. اسے ضحاک کی فکر تھی. تم لوگوں نے صرف اس کا ظاہری روپ دیکھا ہے، میں جانتا ہوں وہ کیسی ہے کیسی نہیں. شہری اب تو چپ رہے. ضحاک دیکھ، بے شک وہ اچھی لڑکی ہے، پر عورت ہمیشہ سر جھکائے اچھی لگتی ہے. تبھی مرد کا سر معاشرے میں بلند رہتا ہے. وہ کسی کی عزت کا کرنے والی ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کریکٹر خراب ہے، بلکہ اس کا باپ سب سے بڑی وجہ ہے. وہ کبھی ایک پولیس والے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا. اس کے باپ کے انڈر ورلڈ سے بھی تعلقات ہیں. آگے تو خود سمجھدار ہے، تجھے سمجھانا میرا فرض ہے. میں اسے چاہتا ہوں، یہی کافی ہے. وہ خود اپنے باپ کا ساتھ نہیں چاہتی. عورت صرف عزت کی چاہ کرتی ہے. اسے دنیا سے وہ نہیں ملی تو کیسے بدلے میں عزت لوٹاتی؟ وہ اگر ایسی نہ ہوتی تو اکیلی لڑکی کا بہت سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے. مجھے نہیں پتا کہ وہ راضی ہے یا نہیں، مگر اگر میں نے اسے عزت سے اپنانا چاہا تو وہ ہرگز منع نہیں کرے گی. سنجیدگی سے کہتے ضحاک نے اپنی بات پوری کر دی. اگر منع کر دیا تو اس کے آگے تو نے سوچے وہ امیر زادی تیرے ساتھ کیسے گزارا کرے گی؟ شہرام اب بھی باز نہیں آیا. وہ اسے جانتے بوجھتے اندھیری کھائی میں جانے نہیں دے سکتا تھا.
اس سے آگے میں سوچنا نہیں چاہتا. میرے دل کی اولین چاہت ہے وہ لڑکی. یہی سمجھ کر ہمارے نکاح میں شامل ہو جانا. دیکھ سہاگ، تو ٹھنڈے دماغ سے سوچ، بس تجھے کوئی نقصان نہ ہو اس سب میں. تو جانتا ہے تو ہمیں کتنا عزیز ہے. ارسلان نے پھر سمجھانے کی ناکام کوشش کی. میں جانتا ہوں، پر تم دونوں یہ بھی جان لو کہ وہ مجھے کتنی عزیز ہے. چلتا ہوں، اب ڈیوٹی کا وقت ہو رہا ہے. دو ٹوک انداز میں کہتے سہاگ اپنی کرسی سے اٹھا اور بغیر ان دونوں کی جانب دیکھے وہاں سے چلا گیا. یہ پاگل ہو چکا ہے پورا. شہرام چل کر بولا، تجھے محبت نہیں ہوئی اس لیے کہہ رہے ہیں. وہ ہمارا دوست ہے، ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. ارسلان نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں اس وقت میں سہاگ کو اکیلا چھوڑ دیں جبکہ وہ تینوں ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آئے تھے. ہاں اس کی فکر ہے تبھی سمجھایا، پر نہیں سمجھ رہا. تب بھی اس کمینے کا ساتھ تو دینا پڑے گا. شہرام پرسوچ انداز میں گویا ہوا. جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.